مشرق وسطیٰ میں بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن وہ تیل ہے جو مشرق وسطیٰ کی سرزمین سے ہی عالمی طاقتوں کو فراہم ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں خلیجی ممالک میں دریافت ہونے والے سیاہ سونے یعنی تیل نے ان ممالک کو دولت سے مالا مال اور عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کب اور کیسے دریافت ہوا، آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلے تیل ایران میں برطانوی ماہرین نے دریافت کیا۔ اس سے پہلے 1840 کی دہائی میں ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان کے شہر باکو میں تیل دریافت ہو چکا تھا، جس کے بعد ماہرین ارضیات نے ایران میں بھی تیل کی تلاش کا آغاز کیا۔ 1901 میں ایک برطانوی سرمایہ کار ولیم ناکس ڈارسی نے ایرانی بادشاہ مظفر الدین قاجار کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے 60 سال تک ایران میں تیل تلاش کرنے کے حقوق حاصل کر لیے۔ 7 سال کی کئی ناکام کوششوں اور بھاری مالی نقصان کے بعد جب برطانوی حکام نے تیل کی تلاش کا یہ کام بند کرنے کا حکم دیا تو اس وقت قسمت نے ولیم ناکس کی یاوری کی اور 26 مئی 1908 کو ایران میں مسجد سلیمان کے مقام پر 1100 فٹ کی گہرائی سے تیل برآمد ہو گیا۔ یہ خبر خفیہ پیغام کے ذریعے لندن پہنچائی گئی، جس میں بائبل کی آیات کا سہارا لیا گیا تھا تاکہ مقامی لوگ اور حریف اس کو نہ جان سکیں۔ اس کے بعد 1909 میں اینگلو پرشین آئل کمپنی کا قیام ہوا، جس نے بعد میں برٹش پیٹرولیم یعنی BP کے نام سے اپنی عالمی شناخت بنائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ اپنی صنعتوں کو کوئلے کے ایندھن سے تیل کے ایندھن پر منتقل کر رہا تھا۔ ایران کے بعد دوسرے نمبر پر 1927 میں عراق میں تیل دریافت ہوا۔ اس درمیانی عرصے میں ماہرین ارضیات اس غلط فہمی میں رہے کہ باقی خلیجی ممالک کی زمینی ساخت ایسی نہیں ہے کہ وہاں تیل موجود ہو سکے، مگر 1927 میں ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی جب 15 اکتوبر 1927 کو عراق میں بابا گرگر کے مقام پر تیل کا ایک ذخیرہ دریافت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیل کا ذخیرہ اتنا بڑا تھا کہ اسے 10 دن تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور 10 دن تک مسلسل یہ ذخیرہ روزانہ 95,000 بیرل تیل اگلتا رہا۔ عراقی تیل کا یہ ذخیرہ 1948 تک دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ سمجھا جاتا تھا۔ عراق میں تیل کی دریافت کے بعد ایک برطانوی مائننگ انجینئر میجر فرینک ہومز نے بحرین کے حکمرانوں کو تیل کی تلاش پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں بحرین پیٹرولیم کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔ 1 جون 1932 کو اس کمپنی نے بحرین میں جبل دخان کے مقام پر تیل کا ایک ذخیرہ برآمد کر لیا۔ اس کے بعد 1934 میں کویت آئل کمپنی کا قیام عمل میں آیا، جو کہ برطانوی اور امریکی کمپنیوں کا اشتراک تھا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد اس کمپنی نے فروری 1938 میں برکان کے مقام پر تیل کا ایک ذخیرہ دریافت کر لیا۔ برکان فیلڈ اب بھی کویت کی مجموعی تیل کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتی ہے۔ بحرین اور کویت نے تیل کی کامیاب دریافت کے بعد 1935 میں اینگلو پرشین آئل کمپنی کو قطر میں تیل کی تلاش کا ٹھیکہ ملا۔ جنوری 1940 کو قطر میں دخان فیلڈ میں تیل کا بڑا کنواں دریافت ہوا۔ بعد ازاں قطر نے دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر بھی دریافت کیے۔ عرب ممالک میں تیل کی دریافت اور برآمدگی میجر فرینک ہومز کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، جنہیں عرب ابو النفط یعنی تیل کا باپ کہتے تھے۔ 1923 میں سلطان ابن سعود نے مشرقی سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ میجر فرینک ہومز کی کمپنی کے ساتھ ہی کیا تھا، جو بعد میں ماہرین کی عدم دلچسپی اور مالی مشکلات کی وجہ سے 1928 میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ 4 مارچ 1938 کو ایک امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا نے اپنے چیف جیولوجسٹ میکس ٹینیکی کی مدد اور محنت سے سعودی عرب میں دمام کے مقام پر تیل دریافت کر لیا۔ اس دریافت میں ایک مقامی بدو خمیس بن رمضان کا بھی بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے صحرائی راستے اور ارضیاتی نشانات پہچاننے میں امریکی ماہرین کی رہنمائی کی۔
سعودی عرب تیل کے ذخائر رکھنے والا اور تیل پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ خلیجی ممالک میں سے متحدہ عرب امارات نے سب سے آخر میں تیل دریافت ہوا، کیونکہ یہاں زمینی تہوں کے بہت زیادہ گہرے ہونے کی وجہ سے تیل کی دریافت بہت مشکل تھی۔ امارات میں تیل کی پہلی دریافت 1958 میں سمندر کے اندر ام الشیف کے مقام پر ہوئی، اور خشکی میں تیل کا پہلا ذخیرہ 1960 میں ابو ظہبی کے مربان کے مقام پر دریافت ہوا۔ تیل کی اس داستان نے نہ صرف صحراؤں کی ریت کو سونے سے بدلا، بلکہ عالمی سیاست اور معیشت کے نئے نقشے بھی تخلیق کیے۔ تیل کی دریافت نے ان ممالک کو عالمی معیشت کا ایسا ستون بنا دیا ہے جن کے بغیر آج عالمی معیشت کی عمارت بالکل ادھوری ہے۔